अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज सफदरवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 21 सूरह लुकमान की आयत नंबर 15 ta 24 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतीहुमा वस्वाहिबहुमा फिद्दुनिया मारूफन वत्तबी सबील मन अनाबा इलैया सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सुखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। या बुनय्या अकीमिस सलाता वहमुर बिल मारूफी वन्हा अनिल मुनकरी वस्बिर अला मा अस्वाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। वला तुसय्यिर खद्दक लिन्नासी वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। वक़्सिद फी मशीयका वग़्दुद मिन सौतिक इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल खमीर। अलम तरो अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व अस्बग अलैकुम निहमहु ज़ाहिरतन व बातिनह व मिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिऊ मा वजदना अलैहि आबाअना अवलौ कान अश्शैतानु यदऊहुम इला अज़ाबिस सईर। वमन युस्लिम वजहहु
إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ترجمہ: اور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرائے ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا، پھر میری ہی طرف تمہیں پھر آنا ہے تو میں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے. اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانہ برابر ہو پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو، اللہ اسے لے آئے گا. بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے. اے میرے بیٹے، نماز برپا رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور جو افتاد تجھ پر پڑے اس پر صبر کر. بے شک یہ ہمت کے کام ہے. اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخ سارا کنج نہ کر اور زمین میں اتراتا نہ چل. بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر کرتا. اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کر. بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدے کی. کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور تمہیں بھرپور دی اپنی نعمتیں، اور ظاہر اور چھپی. اور بعض آدمی اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں یوں کہ نہ علم نہ عقل نہ کوئی روشن کتاب، اور جب ان سے کہا جائے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اگرچہ شیطان ان کو عذاب دوزخ کی طرف بلاتا ہو تو جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے اور ہو نیکوکار تو بے شک اس نے مضبوط گرہ تھامی. اور اللہ ہی کی طرف سے اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کاموں کی انتہا. اور جو کفر کرے تو تم اس کے کفر سے غم نہ کھاؤ، انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے، ہم انہیں بتا دیں گے جو کرتے تھے. بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے. ہم انہیں کچھ برتنیں دیں گے پھر انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے. ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے. تفسیر یعنی علم سے تو کسی کو میرا شریک ٹھہرا ہی نہیں سکتے کیونکہ میرا شریک محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اب جو کوئی بھی کہے گا تو بے علمی ہی سے کسی چیز کے شریک ٹھہرانے کو کہے گا. ایسا اگر ماں باپ بھی کہیں نخی نے کہا کہ والدین کی اطاعت واجب ہے، لیکن اگر وہ شرک کا حکم کرے تو ان کی اطاعت نہ کر کیونکہ خالق کی نافرمانی کرنے میں کسی مخلوق کی اطاعت روا نہیں. اس نے اخلاق اور اس نے سلوک اور احسان و تحمل کے ساتھ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی راہ، اسی کو مذہب سنت و جماعت کہتے ہیں. تمہارے اعمال کی جزا دے کر وصفین الانسان سے یہاں تک جو مضمون ہے یہ حضرت لقمان علیہ نبینا و علیہ السلام کا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے صاحب زادے کو اللہ تعالیٰ کے شکر نعمت کا حکم دیا تھا اور شرک کی ممانعت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت اور اس کا محل ارشاد فرمایا. اس کے بعد پھر حضرت لقمان علیہ نبینا و علیہ السلام کا مقولہ ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے فرزند سے فرمایا کیسی ہی پوشیدہ جگہ ہو اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتی. روز قیامت اور اس کا حساب فرمائے گا. یعنی ہر صغیر و کبیر اس کے احاطہ علم میں ہے. امر معروف و نہی عن المنکر کرنے سے ان کا کرنا لازم ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور صبر بر ایذا یہ ایسی طاعتیں ہیں جن کا تمام امتوں میں حکم تھا براہ تکبر. یعنی جب آدمی بات کریں تو انہیں حقیر جان کر ان کی طرف سے رخ پھیرنا، جیسا
متکبرین کا طریقہ ہے اختیار نہ کرنا، غنی و فقیر سب کے ساتھ بتواضع پیش آنا، نہ بہت تیز نہ بہت سست، کہ یہ دونوں باتیں مذموم ہیں، ایک میں شان تکبر ہے اور ایک میں چھچورا پن۔ حدیث شریف میں ہے کہ بہت تیز چلنا مومن کا وقار کھوتا ہے، یعنی شور و شغب اور چیخنے چلانے سے اعتراض کر۔ مدعا یہ ہے کہ شور مچانا اور آواز بلند کرنا مکروہ و ناپسندیدہ ہے اور اس میں کچھ فضیلت نہیں ہے۔ گدے کی آواز باوجود بلند ہونے کے مکروہ اور وحشت انگیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم آواز سے کلام کرنا پسند تھا اور سخت آواز سے بولنے کو ناپسند کرتے تھے۔ آسمانوں میں مثل سورج چاند تاروں کے جن سے تم نفع اٹھاتے ہو، اور زمینوں میں دریا نہریں کانے پہاڑ درخت پھل چپائے وغیرہ جن سے تم فائدے حاصل کرتے ہو۔ ظاہری نعمتوں سے درستی اعضاء و حواس خمسہ ظاہرہ اور حسن و شکل و صورت مراد ہے، اور باطنی نعمتوں سے علم معرفت و ملکات فاضلہ وغیرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نعمت ظاہرہ تو اسلام و قرآن ہے، اور نعمت باطنہ یہ ہے کہ تمہارے گناہوں پر پردے ڈال دیے، تمہارا افشا حال نہ کیا، سزا میں جلدی نہ فرمائی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نعمت ظاہرہ درستی اعضاء و حسن صورت ہے، اور نعمت باطنہ اعتقاد قلبی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ نعمت ظاہرہ رزق ہے اور باطنہ حسن خلق۔ ایک قول یہ ہے کہ نعمت ظاہرہ احکام شریعہ کا حلقہ ہونا ہے اور نعمت باطنہ شفاعت۔ ایک قول یہ ہے کہ نعمت ظاہرہ اور اسلام کا غلبہ اور دشمنوں پر فتح یاب ہونا ہے، اور نعمت باطنہ ملائکہ کا امداد کے لیے آنا۔ ایک قول یہ ہے کہ نعمت ظاہرہ رسول کا اتباع ہے اور نعمت باطنہ ان کی محبت۔ رزقنا اللہ تعالی اتباع و محبتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو کہیں گے جہل و نادانی ہوگا، اور شان الہی میں اسی کی جرت و لب کشائی نہایت بے جا اور گمراہی ہے۔ شان نزول: یہ آیت نضر بن حارث و ابی بن خلف وغیرہ کفار کے حق میں نازل ہوئی، جو باوجود بے علم و جاہل ہونے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق جھگڑے کیا کرتے تھے، یعنی اپنے باپ دادا کے طریقے پر رہیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی وہ اپنے دادا ہی کی پیروی کیے جائیں گے، دین خالص کے لیے قبول کرے، اس کی عبادت میں مشغول ہو، اپنے کام اس پر تفویض کرے، اسی پر بھروسہ رکھے۔ اے سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، اے سیدنا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم انہیں ان کے اعمال کی سزا دیں گے، یعنی تھوڑی مہلت دیں گے کہ وہ دنیا کے مزے اٹھائیں آخرت میں، اور وہ دوزخ کا عذاب ہے جس سے وہ رہائی نہ پائیں گے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانی دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ صدا رہتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کو، جہاں تک اس کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں، ضرور اس یوٹیوب کے چینل کو ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔